میں ایک پٹھان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کی ایک جوان بیٹی روز مجھے پیسے دیتی تھی اور کہتی کہ آج رات تم میری جگہ سو جانا۔ میں خوشی سے وہ پیسے لے لیتی اور رات کو اس کے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاتی۔ ایک روز پٹھان کی بیٹی نے مجھے بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ اور یہاں کا رخ نہ کرنا۔ تو میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے اتنے سارے پیسے کیوں دے رہی ہے۔ آخر میں ساری زندگی بھی کام کرتی تب بھی اتنے سارے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، مجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا، میں تو خوشی سے اپنا سامان باندھ کر اپنے گھر آ گئی۔ ابھی میں اپنی امی کو بتا ہی رہی تھی کہ اچانک ہمارے گھر پر پولیس آ گئی اور پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور میں روتی رہی کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جبکہ وہ پولیس والا کہنے لگا یہ تو تمہیں وہیں جا کر پتہ چلے گا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ جب وہ پٹھان آیا تو اس نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ جسے سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی بہت رو رہی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرا کیا قصور ہے اور مجھے کس جرم میں یہاں لایا گیا۔ تبھی ایک پولیس والی آئی اور میرے پاس آ کر پوچھنے لگی، ہاں کچھ یاد آیا تم کو یا میں اپنے طریقے سے پوچھوں؟ میں نے کہا مجھے سب یاد آ گیا اور مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ میں سب بتاؤں گی، لیکن آپ کو میری کہانی سکون سے سننی ہوگی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم اپنی کہانی مجھے سناؤ، اور اگر تم بے قصور ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرا باپ آوارہ تھا، اسے گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ میں بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر ہم جیسوں کو زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ میری ماں مجھے سمجھاتی رہتی کہ اپنے باپ کے آگے زبان نہ چلایا کرو۔ میں ماں کو کہتی آپ ابو جیسے انسان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی، تو وہ کہتی کہ ہمارے خاندان میں عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں 16 اور چھوٹی بہن 15 سال کی ہوئی تو ماں مجھے اور اسے بھی کام پر لے کر جانے لگی۔ میں 1 ہفتہ جانے کے بعد انکار کر دیا، کیونکہ اس گھر کی مالکن بالکل اچھی نہیں تھی۔ اس کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا نہیں تھا، کیونکہ وہ ملازموں کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ ماں کو میں نے کہہ دیا کہ پاس والے کالج میں ایک جھاڑو لگانے والے کی ضرورت ہے، میں وہاں کام کروں گی۔ میں نے اس کالج میں جانا شروع کر دیا۔ میں کالج میں سب کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی رہتی۔ کالج والے میرے کام سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری تنخواہ بھی پوری 15,000 بڑھا دی تھی۔ کالج میں ایک لڑکی کو میں بڑے غور سے دیکھتی تھی۔ وہ گھر سے برقع پہن کر آتی اور یہاں آ کر اتار دیتی اور پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک فیشن والی لڑکی بن جاتی۔ اس کا نام پلوشا تھا۔ وہ ایک پٹھانی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ کالج کے لڑکے اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے، مگر وہ ایک کالے رنگ کے عام سے لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ سب کہتے تھے کہ یہ اسے بہت پسند کرتی ہے۔ میں اسے پلوشا باجی کہتی تھی کیونکہ وہ مجھے اکثر کھانے پینے کی چیزیں دیتی رہتی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو گھر میں عجیب تماشا لگا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ ابا نے اپنے کسی دوست سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ماں کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، کیونکہ اس کے 2 بچے پہلے ہی تھے، اور ابا کو یہ لالچ تھا کہ وہ بدلے میں میرے ابا کو پورے 1 لاکھ روپے دے گا۔ میں نے ابا کو منع کیا تو ابا نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اگلے دن کالج میں صفائی کرنے کے بعد میں ایک طرف بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اتنے میں باجی میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو۔ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا کہ ابا کو 1 لاکھ روپے کا لالچ آ گیا۔ کہتا کہ اگر 1 لاکھ روپے دے تو میں تمہاری شادی وہاں نہیں کروں گا، پھر جس سے تو چاہے مرضی شادی کر لینا۔ لیکن باجی میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ ابا کو دے دوں، اور نہ ہی مجھے کوئی پسند کرتا ہے جو مجھ سے شادی کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کرے۔ باجی کہنے لگی اگر میں تمہاری مدد کروں اور تمہیں 1 لاکھ روپے بھی دوں تو اس کے بدلے کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟
اگر کرو گی تو میں تمہیں 1,00,000 روپے دیتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیسا کام؟ اس نے کہا تم یہ کالج کی نوکری چھوڑ کر میرے گھر پر کام کر لو، مجھے ایک وفادار ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا یہ تو بڑی اچھی آفر ہے، وہ مجھے 1,00,000 روپے بھی دے گی اور بدلے میں نوکری بھی دے رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے دماغ میں ایک خیال آنے لگا کہ وہ کام کے بدلے میں 1,00,000 روپے کیوں دے رہی ہے؟ مگر جب پیسے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر کیا کچھ یاد نہیں رہتا۔ میں نے 1,00,000 روپے ابا کو دیے اور کہا کہ یہ لو، مجھے پورے 1 سال کی ایڈوانس سیلری ملی ہے۔ ابا کو پیسے مل گئے، اب وہ میری کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے ماں سے اس لڑکی کے بارے میں بات کی تو ماں بہت خوش ہوئی۔ خیر میں اپنا سامان لے کر اس پٹھان لڑکی کے گھر چلی گئی۔ دروازہ باجی نے کھولا اور مجھے لے کر اندر آ گئی اور کہا جب تک میں نہ کہوں تم کچھ مت بولنا۔ میں حیران ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کمرے سے ایک بڑی سی عمر کا پٹھان نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ اس نے آواز دی، باجی نے جلدی سے ایک اور ملازمہ کو اشارہ کیا اور وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس پٹھان کے پاس پہنچ گیا۔ اور اس پٹھان کے پاس پہنچتے ہی اس پٹھان نے پوچھا کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ تو بیٹی نے کہا یہ ایک نئی ملازمہ گھر آئی ہے۔ پھر وہ لڑکا پٹھان کو ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس پٹھان کو وہ لڑکا گھر سے باہر جاتے نظر کیوں نہیں آ رہا۔ پھر نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ وہ پٹھان اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے گھر کی صفائی کی اور سب کے لیے کھانا پکایا۔ باجی نے صبح کالج جاتے وقت برقع پہن لیا۔ ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ اس کے باپ کی آواز آئی، تم نے برقع پہنا ہوا ہے یا نہیں؟ پھر اس نے ہاتھ لگا کر تصدیق کی کیا واقعی اس کی بیٹی نے برقع پہنا ہوا ہے یا نہیں۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ باجی کیوں برقع پہنتی تھی، کیونکہ اس کے والد پٹھان تھے اور وہ بہت سخت تھے۔ خیر مجھے اس کے گھر کا ماحول بہت ہی عجیب لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ صاحب باجی سے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ صاحب کی کسی بات کا ڈھنگ سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اس کے اندھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے وہاں کام کرتے ابھی تیسرا ہی دن تھا کہ رات کو باجی میرے کوارٹر میں آئی اور کہا کہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں سمجھ گئی کہ باجی کا تعلق جس لڑکے سے چل رہا تھا وہ اس سے ملنے جا رہی ہے۔ باجی نے کہا میں تمہیں پیسے دوں گی، اور پھر انہوں نے ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ کر مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر صاحب کو پتہ چل گیا کہ باجی کی جگہ پہ میں ہوں تو ویسے تو وہ اندھے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اگر وہ کمرے میں چیک کرنے آ گئے تو کیا ہوگا۔ خیر میں باجی کے بستر پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر کمبر کر لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب پریشانی کے مارے مجھے نیند نہیں آئے گی، مگر میں جلدی ہی سو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا باجی واپس آ گئی تھی اور مجھے اٹھا رہی تھی۔ باجی نے مجھے اٹھا کر کچن میں بھیج دیا۔ صاحب کا کمرہ نیچے تھا اور باجی کا اوپر، مگر صبح کا ناشتہ وہ دونوں اکٹھے کرتے تھے۔ اگلی رات باجی نے پھر مجھے پیسے دیے اور کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں گھر سے باہر جا رہی ہوں۔ آج رات کو بھی مجھے بہت گہری نیند آئی۔ پھر روزانہ یہی ہونے لگا کہ باجی مجھے پیسے دے کر اپنے بستر پر سلا دیتی۔ مجھے اب شک ہونے لگا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگر باجی کو کسی سے ملنے جانا بھی ہوتا تو مجھے اپنے بستر پر سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے بڑی بات کہ مجھے اس بستر پر لیٹتے ہی فوراً نیند آ جاتی۔ ضرور باجی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ مجھے اس کا اپنی مدد کے لیے دیا گیا 1,00,000 روپے یاد آیا۔ باجی نے آج تک وہ پیسے مانگے نہیں بلکہ اور پیسے دیتی رہی۔ میں نے سوچا کہ مجھے پتہ چلانا چاہیے۔ دوستو کیسی لگی میری کہانی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔